بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ احکام و مسائل کی کلپ سن رہے ہیں۔ اس کلپ میں آپ کے سامنے جس سوال کا جواب پیش کیا جا رہا ہے وہ سوال صوبہ تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد سے ایک صاحب نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ کیا کوئی آدمی استخارہ کسی دوسرے سے کروا سکتا ہے یا خود کرنا ضروری ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی معاملے میں پس و پیش میں ہے، ہم یہ کام کریں یا یہ کام کریں، سمجھ میں اسے نہیں آ رہا ہے کون سا کرنا بہتر ہو، تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ جس آدمی کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے یا کسی دوسرے آدمی سے کہہ کے، اپنے گھر کے کسی فرد سے، اپنے کسی اہل تعلق سے، اپنے دوست و احباب میں سے کسی سے کہے کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے، ذرا آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دوسرے سے استخارہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں، ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں جواب پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ آپ نے صحابہ کرام کو استخارے کی تعلیم دی ہے، اور روایتوں میں کہیں یہ تذکرہ نہیں آتا ہے کہ کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کی آپ نے بات کہی ہو کہ کسی اور سے کرا لو، بلکہ جس کا معاملہ ہوتا ہے آپ نے کہا استخارہ کرو، اور صحابہ کرام کو استخارے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہمیں روایتوں سے، احادیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جس کا معاملہ ہو وہ خود استخارہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے سے کرواتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور وہ بھی کروا سکتا ہے، لیکن بہر صورت بہتر اور زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس آدمی کا معاملہ ہو وہ خود استخارہ کرے۔ استخارہ کیسے کرتے؟ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے ذہنی میلان کو دیکھیں کہ آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے۔ جدھر آپ کا ذہن جا رہا ہو یہ کام کرنا چاہیے تو اس کام میں انشاءاللہ خیر ہوگا، چونکہ آپ نے استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا، خیر مانگنا۔ 2-3 باتیں اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا میں نے استخارہ کیا لیکن خواب میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ مولانا میں نے استخارہ کیا، خواب میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے خواب میں آنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خواب میں یہ بات ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں، خواب میں آ جائے تو ٹھیک ہے، آدمی کو اطمینان ہوتا ہے، مزید اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ذہنی رجحان کدھر جا رہا ہے وہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ 1-2 دن آدمی استخارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو 1-2 دن میں آپ کا ذہنی میلان کسی ایک طرف چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کے بارے میں بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ 7 دن تک کرنا چاہیے، 1 دن سے لے کے 7 دن تک کیجئے۔ ذہنی میلان کسی نہ کسی سمت میں ضرور ہو جائے گا آپ کا، اور پھر اس کے لحاظ سے اس میں خیر سمجھتے ہوئے کیجئے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استخارہ احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آدمی خود کرے۔ فقہاء کرام نے کہا ہے کہ گنجائش ہے دوسرے سے کرا سکتا ہے، لیکن بہر صورت یہ بہت بہتر اور بہت اچھا طریقہ نہیں کہلائے گا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ استخارہ کے سلسلے میں خواب میں آنا ضروری نہیں ہے، ذہنی رجحان دیکھیے کدھر جا رہا ہے آپ کا، اس میں خیر سمجھ کے اس کام کو اختیار کیجیے۔ اور پھر تیسری بات میں نے یہ کہی آپ سے کہ 1 دن میں کوئی فیصلہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 1 سے 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن تک فقہاء نے لکھا ہے، استخارہ کرتے رہیے، انشاءاللہ کسی نہ کسی طرف آپ کا ذہن جائے گا اور پھر اس میں خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، اس پر مر مٹنے والا بنائے، اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے والا، ڈھالنے والا، اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔